اگلی بات ہم کریں گے. اگر میں اب جو بات کروں گا وہ اس پروگرام سے بھی ہٹ کے ہے, وہ اس دنیا داری سے بھی ہٹ کے ہے, وہ ہر چیز سے ہٹ کے ہے, وہ اب فرض آپ پہ ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے آپ لوگ کھڑے ہوں. افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک یہ خبر ہمارے میڈیا میں نہیں آئی. انفارچونیٹلی میں آپ کے سامنے اب ایک بڑی امپورٹنٹ خبر رکھنے لگا ہوں. ہالینڈ کے اندر ایک بڑا مضموم قدم اٹھایا جانے لگا ہے, گورنمنٹ سطح پہ اٹھایا جانے لگا ہے, بڑی پروٹیکشن ہو رہی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنے ذلیل لوگ ہیں, کتنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ برے اور گندے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے اپنے کام سے کام رکھتے نہیں ہیں. میں اب آپ کو یہ بتانے لگا ہوں ناظرین جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ ہالینڈ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے پورا ایک پلان آؤٹ کیا گیا ہے. اور اس پلان آؤٹ کے تحت میں آپ کو بتاؤں جو صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال میں ناظرین ہم بتائیں برطانوی ایک جریدہ ہے, برطانوی جریدے دی ویک نے 2 ہفتے قبل ایک رپورٹ جاری کی. اس رپورٹ میں بتایا کہ ہالینڈ کی اسلام دشمن سیاسی جماعت فریڈم پارٹی کا جو سربراہ ہے, ملعون گندا گھٹیا انسان گیرٹ ولڈر, اس نے ایک بار پھر دنیا کا امن داؤ پہ لگاتے ہوئے ایک بہت بڑا نعرہ بلند کیا ہے. وہ اس نے یہ کیا ہے کہ گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان کر دیا. نعوذ باللہ اس ملعون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کمپٹیشن ہوگا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکوں کو تشکیل دیا جائے گا. اور ڈچ حکومت کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسی NCTV, اس تک یہ رپورٹ پہنچی, ان تک یہ ریکویسٹ پہنچی کہ انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے. یہ رمضان المبارک کے مڈ کی بات ہے. ہالینڈ ڈچ حکومت کی جو مین سربراہ پارٹی ہے, اس کے مین پارٹی جو رولنگ پارٹی اس کے سربراہ نے جب یہ بات کہی تو ان کی ایجنسی نے کہا کہ ابھی فی الحال کے لیے رک جائیے. تو وہ وقتی طور پر رک گئے, لیکن اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب اب یہ کمپٹیشن ہوگا. اب میں آپ کو یہ ناظرین بتاؤں کہ یہ جو گیرٹ ہے اس شخص نے جو کہ ملعون ہے, ڈچ جو آپ کے شہری ہیں اور فریڈم پارٹی کے جو اراکین ہیں انہیں شرکت کی دعوت دی ہے اور آن لائن گستاخانہ خاکوں کے سیمپل بھی طلب کیے, یعنی آن لائن بھی لوگ حصہ لے سکتے ہیں. اس سلسلے میں ڈچ میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اس مقابلے کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ میں براہ راست دکھایا جائے گا. یہ گوری چمڑی یا چٹی چمڑی کے پیچھے جتنے گھٹیا گندے ناپاک انتہائی وہ کہہ سکتے ہیں خنزیر والے جو چہرے چھپے ہوئے ہیں, عزائم چھپے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اپنے آئیڈیالائز نہ کیا کریں آپ. بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو بڑے جناب لبرل ہیں, انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے, کس طریقے سے اسلام کا مذاق اڑایا جائے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ پلان کیا, اس پلان کو بڑے کیلکولیٹڈ انداز میں آگے لے کر آ رہے ہیں, اور اب یہ کمپٹیشن. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہالینڈ, ہر بندے کی خواہش ہے یا اللہ میرا ہالینڈ کا ویزا لگ جائے. آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں, یہ اچھا معاشرہ ہے. اس اچھے معاشرے کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ اس اچھے معاشرے کی جو آپ کی نظر میں ایک اچھائی بڑائی بیان کی جاتی ہے, اتنے اندر سے خنس ہوتا ہے, اتنے ہپوکریٹ منافق لوگ ہیں یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے دشمنی رکھتے ہیں, جن کے لیے آپ دم بھرتے ہیں, جن کے لیے آپ آہیں بھرتے ہیں, یا آپ کے لیے نفرت رکھتے ہیں. اور اس نفرت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یہ جو گیرٹ ولڈر ہے اس نے جب کہا کہ بھائی میں نے کمپٹیشن کروانا ہے تو وہاں کی ایجنسی نے اب کلیئرنس دے دی ہے. اب چونکہ سیکیورٹی کے معاملہ تو یہ جو ڈچ پارلیمنٹ ہے اس میں باقاعدہ کمپٹیشن ہوگا سیکیورٹی پرپس کو رکھتے ہوئے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہالینڈ کی حکومت کی سرپرستی میں وہاں کی حکمران جماعت اپنی پارلیمنٹ میں یہ کنٹیسٹ منعقد کرا رہی ہے. اب اس ملعون گھٹیا گندے انسان نے جو ایک ای میل بھی مختلف لوگوں کو دی ہے, اس ای میل کے ذریعے آپ ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں, اپنی چیز بھیج سکتے ہیں. مختلف کیٹیگریز میں بڑے بڑے انعام دیے جائیں گے, شرکاء کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. البتہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس ملعون نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو شامی پناہ گزین ہیں وہ ادھر نہ آئیں. ہمیں بھی پتا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے, وہ عوام کے اور پاکستان مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنا چاہتا ہے. بہرحال دوسری بات ناظرین آپ کو ہم یہ بتائیں کہ اس وقت جو یہ جو ڈچ ہے یہ جس ملعون کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے یہ سارا پلان آؤٹ کیا جا رہا ہے, اس پلان آؤٹ کو کرنے کے لیے اس نے ابھی
تاریخ کا باقاعدہ اعلان کرنے کے بجائے جو جیوری ہوگی، جو جج ہوگا، اس کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، 2015 میں امریکن فریڈم ڈیفنس انسٹیٹیوٹ کے تحت منعقد کردہ گستاخانہ خاکوں کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے والا بوش فاسٹن، یہ وہ شخص ہے جو کہ اس کا جج ہوگا، جو کہ فیصلہ کرے گا کہ خاکہ نعوذ باللہ کس کا اچھا ہے کس کا نہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، 2017 کے الیکشن میں دوسرے نمبر پر یہ پارٹی آئی، فریڈم پارٹی، اور اس نے آتے ہی ہالینڈ کے اندر جو بل پیش کیے اس میں سے ایک بل، سب سے پہلا بل جو یہ پیش تھا کہ قرآن پاک کی ترسیل کو ان کو روک دیا جائے۔ اسی کے کہنے پہ، اس سٹوپڈ انسان کے کہنے پہ ناظرین ہالینڈ کے اندر جو خواتین کے پردے پر پابندی لگا دی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی کل آبادی 7 ارب 40 کروڑ ہے مسلمانوں کی، اس وقت کل آبادی 1 ارب 80 کروڑ ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان پر یقیناً یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ اس کو نہیں روک پا رہے۔ اس کو روکنے کا سمپل سا طریقہ یہ ہے، آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے آپ ہالینڈ کا بائیک آؤٹ کر دیں، آپ ہالینڈ کی بنی ہوئی چیزیں خریدنا بند کر دیں۔ مسلمان اس طاقت میں ہیں۔ اب اس وقت جو ہالینڈ کے اندر مسلمان ہیں وہ مختلف ممالک کے مسلم ممالک کو خط لکھ رہے ہیں، امت مسلمہ کی مختلف تنظیموں کو خط لکھ رہے ہیں کہ ان کو روکا جائے۔ ہم روک سکتے ہیں، آپ کو روکنا ہوگا، میڈیا کو اٹھانا ہوگا، آپ کو آگے آنا ہوگا، اور ہم اگین یہ کہیں گے کہ آپ میں سے یہ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان کچھ نہ کریں، میرا رب کافی ہے۔